جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے عباس نقوی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ قسط میں انتخاب زہرا کے پروگرام میں حضرت بہلول دانا کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے قبلہ علامہ جواد عابدی صاحب سے، اور اپنی گفتگو کو ہم وہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے، وہیں سے دوبارہ جاری کریں گے۔ علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ گفتگو کر رہے تھے، کچھ دلچسپ حکایات بیان فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضرت بہلول کے حوالے سے جو حکایات اور واقعات ہیں اس میں حضرت بہلول کی علمی بلندی اور ان کی دانائی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بار بار جب حضرت کا نام لے رہے ہیں تو بہلول دانا کہہ رہے ہیں، یعنی عقل مند۔ حضرت بہلول کی دانائی چونکہ اتنی مشہور تھی، ان کا نام بہلول دانا پڑ گیا۔ حضرت بہلول کا جیسا میں نے عرض کیا کہ ہارون رشید سے ایک رشتہ داری تھی، اس حوالے سے شجرہ نسب وہی تھا، اور دیوانگی کے بعد جب حکم امام ہوا کہ تم جیم سے مطلب جنون یا اپنے اوپر دیوانگی لاد لو تاکہ کوئی تمہیں قتل ہی نہ کرے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو قتل کر کے ہم کیوں اپنے ہاتھ میں گناہ لیں بلا وجہ کا، تو بہلول کیا کرتے تھے کہ ہارون کے دربار میں آنا جانا رہتا تھا، ان کا ایکسس بہت تھا وہاں پہ ان کا دربار میں۔ اور آپ کو عباسی جو کچھ آخری خلفاء گزرے ان کا بھی کچھ مزاج پتہ ہوگا، کچھ شکار پسند تھے، شکار پہ جانا ہے، کچھ کا مزاج میں اگر تھوڑا سنبھل کے کہوں تو یوں تھا کہ جیسے آج کل کے ٹی وی شوز میں کچھ 4-5 مولویوں کو بٹھا کر ایک اکھاڑا بنا لیتے ہیں، اس کو اس سے لڑوانا، اس کو اس سے لڑوانا تاکہ ریٹنگ بڑھ جائے، اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے اس کا بھی یہ شوق تھا کہ یہودی کو بلا لیا، نصرانی کو بلا لیا، عیسائی کو بلا لیا، مسلمانوں کے علماء کو بلا لیا اور سب سے ایک بحث سجاتا تھا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس بحث میں نتیجہ نکل کر آتا تھا۔ تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ بحث وہ اچھی ہے جس سے کوئی نتیجہ برآمد ہو۔ جس بحث سے نتیجہ ہی کچھ برآمد نہ ہو، بحث برائے بحث ہے، بحث برائے علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات اور یاد رکھیے، میں اپنے موضوع سے باہر نہ جاؤں، امام رضا علیہ السلام جو ولی عہدی قبول کی اس کی بھی وجہ یہی تھی۔ جس کے پاس کائنات کی ولایت ہو وہ ایک چھوٹی سی مملکت کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، وہ کائنات پر ولی ہیں، کائنات پر حاکم ہیں۔ امام کی ولی عہدی قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ امام جانتے تھے مامون کا دربار بڑا مشہور ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں کہ بھائی بادشاہ کے دربار میں بحث کریں گے جا کر۔ امام علیہ السلام نے ولی عہدی اس لیے قبول کی تاکہ دربار میں بیٹھ کر ہمیں اپنی رائے پہنچانے کا مقصد ملتا ہے۔ مثلا اس وقت ہم کراچی میں پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا کراچی میں پروگرام ہمارا ہو رہا ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے، جس شخص کی اسلام آباد میں نشست و برخاست ہوگی نا اس کے ناز نخرے کچھ اور ہوں گے۔ اس زمانے میں مامون صاحب وہ تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام رضا علیہ السلام کی جو بات وہاں سے دنیا میں پھیل سکتی تھی وہ کہیں اور سے اس طرح سے نہیں پھیل سکتی تھی، زمینی طور پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ امام تو اپنے پیغام کو دنیا میں کہیں بھی کس طرح جائے پہنچا سکتا ہے۔ بہلول دربار میں آنا جان رکھتے تھے ہارون کے۔ ایک دن حضرت بہلول تشریف لائے، دیکھا وہاں پہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، پامسٹ جسے کہتے ہیں جو ہتھیلیاں دیکھتے ہیں، ایسٹرولوجی والے، ماہر علم نجوم بیٹھا ہوا، اور ایک آیا ہوا تھا صاحب کوئی بہت بڑا، اس کی زمانے میں مثلا طوطی بولتی تھی، ہماری اردو میں مثلا دیکھا جائے۔ حضرت بہلول تشریف لائے تو کسی نے کہا آج فلاں صاحب ہیں بہت بڑے ایسٹرولوجسٹ ہیں، بڑا نجومیات پہ علم ہے۔ اب دیکھیے بہلول نے دیوانگی میں کیسے اس کی عقل کو ٹھکانے لگایا اور کیسے اس کی عقل کے 12 بجائے۔ حضرت بہلول تشریف لائے، کہا کیسے ہیں حضور؟ انہوں نے کہا اللہ کا کرم ہے۔ کہا آپ کی علمی مہارت کے کیا کہنے، سنا ہے آپ ستاروں کی چال چلن کا پتہ لگا لیتے؟ کہاں الحمدللہ۔ تو دیکھیے کس طرح سے اس کے علم کو ڈھیر کیا۔ کہا انہیں جانتے ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں ان کو میں نہیں جانتا۔ کہا سبحان اللہ، آپ کے علم کے کیا کہنے، آپ ستاروں کی چال بتا سکتے، یہ نہیں بتا سکتے میرے برابر میں کون بیٹھا ہے؟ اور اب فوراً پھر اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا اعلان کر دیا۔ کہا میں اس علی کا ماننے والا ہوں کہ جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں دیتا ہے، میں اس علی کا ماننے والا ہوں جو اونٹ کے ریوڑ میں بغیر دیکھے بتلا سکتا ہے کہ ان میں کتنے نر ہیں کتنے مادے ہیں، میں اس علی کا چاہنے والا اور ماننے والا ہوں۔ فضائل علی شروع ہو گئے دربار کے اندر کہ جو چونٹیوں کی تعداد میں دیکھ کر بتلا سکتا ہے کس چونٹی نے کب کھانا کھایا تھا، کس چونٹی کی کیا غذا ہے، کس چونٹی کی کیا عمر ہے، کس چونٹی اس وقت کیا بات کر رہی ہے، اور میں یہی بتلا سکتا ہوں ان چونٹیوں میں سے کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں۔ بس ایک سوال کا چھڑنا تھا، نجومی سے بات چلی اور بات اس پر آ کے رک گئی کہ جو کائنات کا امام ہے۔ تو حضرت بہلول کی دانائی بڑی مشہور تھی۔ اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے خود کو علامہ دہر، علامہ کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام کے علاوہ ہر آدمی سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں
یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کا یہ اعزاز رہا ہے، ہمارے علماء نے فقہاء نے خود کو کبھی عالم کل کا دعویٰ نہیں کرا. لوگ ان کو اگر کچھ القاب دے دیتے لکھ دیتے تو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے یہاں بڑا عالم پڑھ رہا ہے. عالم وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے کو کمتر سمجھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا ہمارے سننے والے بچے یا ہمارے دوست احباب کہ صاحب وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیں میں تو ادنا ہوں، میں تو جاہل ہوں، اس طرح سے نہیں کہنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی میں سمجھے کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو جو شخص یہ سمجھے گا میں نے کچھ حاصل نہیں کیا تو وہ یقیناً وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے اور وہ علم کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہاں بھی ایک روایت مشہور ہے، اس کو پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کی سند ضرور بتائیں کہ وہ آیا روایت درست ہے. کہ سنتے یہ ہیں کہ حضرت بہلول دانا جو ہیں وہ ان کو اختیار حاصل تھا کہ وہ مر جایا کرتے تھے اور پھر مر کے زندہ بھی ہو جایا کرتے تھے. اس روایت کے بارے میں پہلے کچھ فرمائیے کہ آیا یہ ہمارے لیے مستند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم تاریخ میں شخصیات پہ گفتگو کرتے ہیں نا، خصوصاً وہ شخصیات جو اہل بیت سے کسی طرح سے بھی منسوب رہی ہیں، تاریخ میں بڑا پروپیگنڈا ان کے خلاف رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں، ہاشم معروف حسنی ایک لبنان کے عالم، انہوں نے کتاب لکھی تصوف اور تشیع کا فرق. ہمارے سننے والے اس کو ذرا ضرور پڑھیں. عبداللہ ابن سبا نامی بندے کا نام لے کر مذہب شیعہ کے خلاف جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور جو شور مچایا جاتا ہے پورے کہ صاحب یہ سبائیوں کا مذہب ہے، یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ عبداللہ ابن سبا ایسے تھا اور ایسے تھا، اور پھر ہمارے جو عقیدے ہیں، عصمت کا عقیدہ، 12 اماموں کا عقیدہ، یہ سب سے پہلے اس کا عقیدہ تھا، یوں ہے، یہ سب منسوب کیے جاتے ہیں عبداللہ ابن سبا سے. علامہ مرتضیٰ عسکری فاضل قم نے پوری کتاب لکھی ہے عبداللہ ابن سبا اور اس کے افسانے. افسانہ ہوتا ہے جھوٹ چیز کا، حقیقت کا افسانہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے. علامہ مرتضیٰ عسکری نے ناقابل تردید دلائل سے رد کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نامی بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اور اگر تھا بھی اور کوئی کہتا ہے کہ وہ شیعت کا بانی تھا، میں اس وقت آپ کے چینل پہ بیٹھ کر کہتا ہوں عبداللہ ابن سبا پہ خدا کی لعنت ہو. دنیا میں کسی آدمی میں اگر ہمت ہے تو بیٹھ کے اپنے مذہب کے بانی پہ لعنت کر کے دکھائے. عبداللہ ابن سبا پہ، اس کے ماننے والوں پہ خدا کی لعنت ہو کہ عبداللہ ابن سبا، ہمیں تو یہ بندہ ہی نہیں پتا کون تھا. اس مذہب کے بانی وارث لانے والے محمد و آل محمد ہیں. فقہ جعفریہ کہیں، فقہ محمدیہ کہیں، فقہ علویہ کہیں، فقہ حسنی کہیں، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ سب کا سورس آف علم ایک ہے. تو میں مختصراً آپ کی بات کو، سوال کو یہاں کمپائل کر دوں اور روک دوں لا کر کہ حضرت بہلول کے حوالے سے یہ روایت جو ہے یقیناً یہ روایت پائی جاتی ہے، لیکن یاد رہے اس میں قیل و قال علماء کی رہی ہے. لیکن ایک جملے میں بات کہہ دوں کہ جو آل محمد سے منسوب ہو جائے نا، پھر آل محمد اس کو جو چاہے اختیار عطا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ روایت اپنے مقام پہ، نظر کے مقام پر ہے، اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال بہلول کا مقام اتنا بڑا تھا کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج ہمارے ذکر کی صورت میں ہمارے درمیان زندہ ہیں، اور اس سے بڑا کمال کچھ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جانے کے بعد بھی اس طرح سے زندہ رہے. علامہ صاحب اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی گفتگو کو آغاز کریں گے. جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. ہم قبلہ علامہ جواد ذیلی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت بہلول دانا پر. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام سے ربط رکھنے، اہل بیت علیہ السلام کا معرفت رکھنے والے کو وہ جو چاہیں اختیار دے دیں. میں یہاں پر شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت کا ایک 4 مصرے پیش کروں گا. میں نے چاہا مروں انا للہ کہا، میں نے چاہا مروں انا للہ کہا، موت سے مجھ کو وابستگی مل گئی. میرا ایک بار جینے کو پھر دل ہوا، میرا ایک بار جینے کو پھر دل ہوا، نام حیدر لیا زندگی مل گئی. تو یہاں میں علامہ صاحب سے ضرور گفتگو کروں گا اس لحاظ سے کہ اس اختیار پہ ہمارے یہاں بڑا بحث بنتی ہے کہ مر جانا اور مر کے زندہ ہو جانا یہ ایک بڑا عجیب ہے. لیکن اہل بیت سے یہ اختیار جب بہلول کو مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے وہ شخصیات ہیں جو اہل بیت سے قریب رہے، ان سب کو یہ اختیار حاصل رہا معرفت علی کی بدولت، معرفت اہل بیت علیہ السلام کی بدولت. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت بہلول جو ہیں وہ، اگر ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ روایت جو تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن یہ کہ اختیار بہرحال تھا، اختیار ملتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں عرض کروں, دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو مثلا میں بینگ اے اسٹوڈنٹ جب بات کر رہا ہوں آپ سے, ایک طالب علم کے حیثیت سے جب بات کر رہا ہوں, تو میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ایک کتاب میں ایک چیز کو پڑھتا ہوں, ایک دفعہ میں اس کو علمی طور پہ اس کا انالائسس کرتا ہوں. دیکھیے یہ روایت کیسی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا روایت میں کلام ہو سکتا ہے, مجموعی طور پہ مذہب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام, ایک بات واضح طور پہ سن لینی چاہیے, جیسے آپ نے خود سوال میں ریز کیا اس بات کو, بڑا ایک ہمارے یہاں بھی جناب اس میں کچھ لوگ کچھ مطلب پریشانی کا شکار ہیں, کچھ درد ہوتا ہے پیٹ میں کچھ لوگوں کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے پوری کتاب علماء نے لکھی ہے, پھر میں کہوں گا جو ابتدا میں نے لفظ کہا تھا, ہمارا پالا جاہلوں سے زیادہ پڑتا ہے. علم کتاب جس کے پاس ذرا سا کچھ کسی نے ولایہ تکوینیہ کے عنوان پر پوری کتب شیعہ علماء نے لکھی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے, اس کی طاقت سے جس کا رزق چاہے وسیع کر دیں, جس کا رزق چاہے تنگ کر دیں, جس کو چاہے اللہ کے اذن سے اولاد عطا کر دیں, جس کو چاہے اس کی اولاد نہ عطا کریں. اللہ کے اذن سے جب ہم لفظ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی اذن کا برتن ہے. روایت میں لفظ آیا ہے قلوب الائمۃ ویعۃ مشیۃ اللہ, ائمہ کے قلوب اللہ کی مشیت کا برتن ہوتے ہیں, اللہ کی مشیت ائمہ کے قلوب میں اترتی ہے. اب اللہ نے جب اپنا ان کو اذن دیا ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ائمہ علیہ السلام سے منسوب جو شخصیات ہیں ان کا بڑا مقام ہے. لیکن اس جملے میں تھوڑا سا حد بندی کروں گا, یہاں پر تھوڑا سا ایک بیریئر میں لگانا چاہوں گا کہ ائمہ کے اختیارات میں سے یہ ہے کہ وہ جسے چاہے زندگی اور موت کے معاملات کر دیں, لیکن ائمہ سے منسوب شخصیات ان کا اتنا مقام ضرور ہے کہ وہ خود چاہیں تو کسی طرح سے اپنے اندر ایک کمال پیدا کر لیں, لیکن بہرحال یہ پیدا کرنا یا ماننا یہ خدا کے اذن سے, یہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کے معجزات ہیں. ورنہ اگر خود سوچیے بعض بھائی, اگر ہم اس کو عام کر دیں پھر یہ چہاردہ معصومین کا خاصہ نہیں رہا, ان کی اسپیشلٹی نہیں رہی. اور اسپیشلٹیز آف آل محمد میں سے یہ ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے یہ طاقتیں عطا ہوئی ہیں کہ جس کے چاہے رزق کو وسیع کر دیں, جس کو چاہے موت و حیات کی. وہ واقعات مشہور ہیں, جنازہ پڑھایا کہ لے جاؤ قبر میں, اس نے کہا یا علی ہم تو مذاق کر رہے تھے. کہا مذاق اس وقت تھا جب میں اجازت لے رہا تھا تم سے, اسی لیے 3 دفعہ اجازت دی جاتی ہے. کہا جس وقت تم نے اجازت دے دی اسی وقت مردہ ہو گیا. امام حسن نے دربار شام میں غصے سے شخص کو دیکھا تو لکھا ہوا ہے کہ فصارت المرأۃ رجلا والرجل مرأۃ, غصے سے دیکھا مرد عورت بن گیا, عورت مرد بن گیا. تو یہاں آل محمد نے امام حسن نے کہا تو نہیں کہ عورت بن جا, بس غصے سے دیکھا, ان کا دیکھنا گویا کہ کن فیکون کی تفسیر تھا, جسے دیکھا وہ مرد سے عورت بن گیا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ غصے سے کسی کو دیکھ لے تو مرد کو عورت بنا دیتا ہے, محبت سے کسی کو سلمان کو دیکھ لے تو فخر سلیمان بنا دیتا ہے, بے زر کو دیکھ لے تو ابو ذر بنا دیتا ہے, بہلول کو دیکھ لے تو دانا بنا دیتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ آپ کے سوالوں کے جوابات میں آپ کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے اس کے لیے یقیناً ہمارے ناظرین اور ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم بہلول دانہ پر گفتگو بھی کرتے ہیں, ان کے بارے میں کتابیں بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ عشق جس منزل پر بہلول دانہ, سلمان فارسی, معروف کرخی, یہ حضرات موجود تھے, یہاں تک نہ صحیح لیکن کم سے کم ہم کس راہ کو اختیار کریں کہ ان کی راہ پر چلتے ہوئے, ان کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہم جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں, معرفت حاصل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ یہ جو شخصیات رکھی نا, سلمان, ابو ذر, عمار, مقداد, یہ ان لوگوں کے جواب کے طور میں جو کہتے ہیں کہ مولانا ہم سے کہاں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کہاں امیر المومنین, کہاں ہم, کہاں معصوم, کہاں ہم. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ بھائی پھر سلمان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے امیر المومنین کی طرح, اس کے باوجود سلمان فخر سلیمان بن گئے ہیں. اسی طرح سے حضرت عمار کو دیکھیے آپ, معصوم تو نہیں تھے پھر بھی صاحب کردار بن گئے. ابو ذر نام نہیں تھا, نام تو جندب بن جنادہ ہے, لیکن آل محمد کے دروازے سے علم کی ایسی خیرات ملی کہ ابو ذر بن گئے. تو ہمیں اس بات کا درس مل رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے منسوب شخصیات کو بھی اگر ہم پڑھ لیں نا تو میں سمجھتا ہوں بعض بھائی 100 میں سے 33 بھی مل جائے تو فبیہا, ویل اینڈ گڈ. 100 میں سے 33 میں بھی اگر ہم قیامت میں پاس ہو گئے نا بہت ہے. 33 سے کم میں پھر آل محمد کی شفاعت کا آسرا ہے. میں مایوس نہیں کر رہا ہوں سننے والوں کو, آل محمد کی شفاعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا, آل محمد اس کی شفاعت کروائیں گے. لیکن کیا کسی جاننے والے کی سورس پر یقین رکھتے ہوئے یہ کوئی کر سکتا ہے کہ پیپر میں کچھ بھی لکھ کرنا ہے اور کہ میرا فلاں جاننے والا مجھے پاس کروا دے گا؟ آل محمد کی مثال بھی ایسی ہے, جتنا کر سکتے ہو دنیا کا پیپر کرو, پھر جو کمی بیشی رہ جائے گی آل محمد کی شفاعت اس میں کام آئے گی. بہلول کی شخصیت ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے. امام نے عقل مند بہلول سے کہا تھا کہ دیوانہ بن جا, وہ ایسا سچا چاہنے والا تھا کہ اچھا بھلا عقل مند ہوتے ہوئے دیوانہ بن گیا. آج امام کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ امام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عقل مند بن جاؤ. امام نے عقل مند سے کہا دیوانہ بن جا, وہ دیوانہ بن گیا. امام ہم سے صرف کہہ رہے ہیں کہ عقل مند بن جاؤ, ہم عقل مند بننے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک جملے میں امیر المومنین کا جملہ کوٹ کر دوں. کسی نے پوچھا عقل مند کسے کہتے ہیں,
امام نے کلیہ دے دیا. ائمہ کے جملے فارمولاز کی حیثیت رکھتے ہیں, اور فارمولا اس چیز کو کہتے ہیں جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے کہیں پر. امام نے فارمولا دے کر فرمایا اذا تم العقل نقص الکلام, فرمایا جس کی عقل پوری ہو جاتی ہے وہ باتیں کم کر دیتا ہے. ختم ہو گئی بات یہاں پر. حضرت بہلول کی شخصیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کم گوتے کم بولتے تھے, اسی لیے جو کم بولے گا کم پھنسے گا. ہمارے یہاں جی آپ کو جانتے ہیں ہاں نہیں, جب بولتے تھے تو وہ جو ہے وہ بڑا وہ پھر علم کے دریا بہتے تھے. بالکل. آپ ہمارے ٹی وی شوز میں دیکھ لیجئے, جو کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں پھر بعد میں صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پہلے تولو پھر بولو. تو حضرت بہلول کی شخصیت آج ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اہل بیت کے دروازے سے آپ نے پوچھا کہ کیسے ان کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے. یہ پروگرام قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے ایک سنگ میل ہے. حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں چھوٹا سا ہدیہ ہے پروردگار, اس پروگرام کی برکت سے ہمیں تھوڑی سی خیرات عقل و خرد کی حضرت بہلول کے دروازے سے عطا فرما دے, کیونکہ بہلول علوم آل محمد, معرفت آل محمد سے لبریز ایک شخص ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان شخصیات کے واقعات کو پڑھ کے معروف کرخی کہ ائمہ کے جوتے سے توسل ایسا کیا نالین سے کہ جناب دریا کے طوفانوں کو روک دیا. آپ اور شخصیات کو دیکھیے, میسا میں تمار کو کیا گوجائی ملی کہ جناب اس مقام پر جا کر بول رہا ہے جہاں کوئی بولتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ شخصیات ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادگی کے لیے پیش کریں. اب میدان میں ہوتا نہیں, پریکٹیکل میدان میں اب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. اب 12ویں امام کے بعد کوئی 13واں 14واں امام نہیں آنے والا, آخری امام ہے. اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ قائم کے زمانے میں کم سے کم ہمیں بہلول یا سلمان کے رینک پر ہی جگہ مل جائے. بے شک بے شک. چونکہ آپ نے خود ذکر چھیڑ دیا قائم علیہ السلام کا, میں یہاں ضرور چاہوں گا کہ ہمیں اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے ابتدا آج ہم شروع کرتے ہیں تو ایک دم پہلا ہی قدم جو ہے بہت اوپر نہیں رکھ لیتے. آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیے کہ ہمیں ابتداً کیا کرنا ہوگا جو ہم اس لشکر کے لیے کم سے کم خواہش مند تو ہو سکیں, دل میں اپنے خواہش تو رکھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مشکل سوال ہے. اب تک کے سوالات میں سب سے مشکل سوال شاید میرے لیے یہی ہو کہ ہم کس طرح سے امام کے لشکر میں آ سکتے ہیں. بعض بھائی اگر ہم کسی فوج میں داخلے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم ہاسپٹل نہیں جاتے, ہم اس ادارے میں جاتے ہیں فوج کے. خدا ہمارے ملک کی فوج کو بھی سلامت رکھے, دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ہم اس ادارے میں جاتے ہیں, ان کا کرائٹیریا ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرائٹیریا کیا ہے. وہ کرائٹیریا بتاتے ہیں اتنی ایج لمٹ ہو, یہ صحت ہو, یہ آپ کی عادتیں ہوں, صبح اٹھنے کے پابند ہوں, یہ مشقیں آپ کو کرنی ہیں. ہمیں امام کے لشکر میں جانا ہے. آئیے امام زمانہ سے پوچھتے ہیں مولا آپ کے لشکر کا کرائٹیریا کیا ہے. امام زمانہ فرمائیں گے میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو خدا کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے اسے میرے لشکر میں آنے کی اجازت ہے. جو دن میں کچھ وقت کے لیے خدا کے سامنے بطور عبادت کے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ امام کے لشکر میں سٹینڈ کیسے کر سکتا ہے. جو غیبت کے زمانے میں, ابھی امام ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, جو غیبت کے زمانے میں ابھی لاپرواہ امام سے یہ ہوا ہے کہ امام میرے گناہوں کو نہیں دیکھ رہے, تو نعوذ باللہ امام سامنے ہوں گے تو کیا کرے گا. بعض میں غیبت پریکٹس بھی ہے, غیبت مشکل بھی ہے, غیبت ہمارے لیے ایک تمرین بھی ہے, درس بھی ہے. امام کہہ رہے ہیں میں ابھی تمہیں غیبت میں رہ کر دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے آنے کی تیاری کیا کر رہے ہو. جس شخص میں لگن یہ ہوگی نا کہ وہ غیبت میں جستجو کر رہا ہے, دعائے ندبہ سے دوستی کر لیجئے, دعائے ندبہ سے دوستی کر لیجیے, نماز شب سے دوستی کر لیجئے, دعائے سلامتی امام زمانہ کو تعویذ بنا لیجئے. پھر دیکھیے کہ آپ کی کس طرح سے ایڈمیشن ہوتا ہے امام زمانہ کے لشکر میں. اور پھر جب امام کا ظہور ہوگا, میں ایک جملہ سننے والوں کو کہہ دوں آپ کا سوال بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ حضرت قائم اجل اللہ فرجہ شریف کے لشکر میں شامل ہو, ہمارے سامعین میں سے ناظرین میں سے کون نہیں چاہتا وہ امام کے لشکر میں آئے؟ سب چاہتے ہیں. کرائٹیریا کیا ہے, فارم کیسے فل ہوگا اس لشکر کا؟ فرمایا جو شخص 40 دن پابندی سے دعائے عہد ہر نماز فجر کے بعد پڑھ لے گا, اگر اس کو قائم اجل اللہ فرج و شریف کے ظہور سے پہلے موت بھی آ گئی, دعائے عہد میں جملے, اللہ اسے قبر سے اٹھائے گا آواز دے کر. وہ کفن سے مٹی کو جھاڑتا ہوا تلوار ہاتھ میں لے کر اٹھے گا اور کہے گا لبیک یا ابن زہرا, اے مولا میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ نہیں کیلکولیشن کریں بیٹھ کر کے مولا کا ظہور تو دور ہے, میری عمر تو اب تھوڑی رہ گئی, چلو میں کیا تیاری کروں, میں اس امتحان میں نہیں بیٹھتا. نہیں, آپ نے امتحان دینا ہے, نتیجہ اس کا امام کے ہاتھ میں, چاہے وہ آپ کو مرنے سے پہلے دے دیں یا مرنے کے بعد دیں. تو بہرحال امام کے ظہور کی تیاری کرنی چاہیے, اور بہلول ایسی شخصیات ہمیں امام کا اصحاب بننے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک مدد دے سکتی ہے. ہمیں بہلول کا جو دور ملتا ہے, جو ان کا انداز ملتا ہے, انہوں نے بہت ہی سادہ انداز میں, بہت ہی مزاحیہ انداز میں, چھوٹے چھوٹے جملوں میں اہل بیت کے علم کو اور مزید آگے بڑھایا. تو آج کے دور میں جو ہمارے ہاں عموماً جو ذکر کرنے والے, یا یوں سمجھیں گے جنہیں ہم کہتے ہیں ہمارے علماء ہیں, ذاکرین ہیں, ان کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے کہ ان کا جو انداز ہے وہ ایک تحکمانہ ہوتا ہے, ایک ڈرانے والا زیادہ ہوتا ہے میرا خیال ہے, بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا ایک نرم لہجے میں, نرم انداز میں گفتگو کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے سوال براہ راست میری فیلڈ سے متعلق کر لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں ایسی مثالیں بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جن کی گفتگو دل کو مول لیتی ہے. یاد رکھیے علماء جب اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اول تو میں نے آپ کو کہہ دیا میں تو ابھی طالب علم کے مذہب ہوں، لیکن بہرحال عوام کی نگاہ میں مولانا یا عالم کہا جا رہا ہوتا ہے. اگر میں عالم ہوں تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو جس کا وارث ہوتا ہے اس کا ورثہ اس کے پاس ہوتا ہے. آئیے دیکھیے نبیوں کے سرور، نبیوں کے افسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ کیا تھا؟ آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے؟ سورہ نحل میں اللہ فرما رہا ہے وَجَادِلْهُمْ هِيَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو. عالم کو اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بے نمازی کو بے نمازی کہہ کر نماز پڑھانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اسے نماز کا ایسا مزہ بتاؤ کہ پھر اس سے نماز کبھی چھوٹنے نہ پائے. آپ کسی کو بے نمازی کہہ کر نماز پڑھوائیں گے تو آپ نے کیسے اس کا نماز؟ آپ شرابی کو شرابی کہہ کے شراب کیوں چھٹوا رہے ہیں؟ آپ شراب کی مذمت سنائیں، آپ اہل بیت کی روایات سنائیں، اس کا دل نرم ہوگا. گفتگو میں انداز جتنا زیادہ پولائٹ ہوگا. میں قرآن کی آیت پڑھ دوں، قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ. اے میرے حبیب، وہ رسول جس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، وہ رسول جس نے دشمن کو بد دعا نہیں دی، اسے اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب میرے راستے کی طرف حکمت سے مراد یعنی پوری ایک چیز کو مینٹین، گراؤنڈ بنانے کے بعد. یہ نہیں گراؤنڈ بنا نہیں آپ نے کام شروع کر دیا، کوئی تحریک شروع کر دی آپ نے، خود آپ ابھی اس چیز سے پورے نہیں اتر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال چپ کیوں رہے؟ اسلام کی تحریک بنائی. پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا کے پیش کیا کہ جب اب میں اسلام کی دعوت دوں تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ پیچھے سے اگر کہیں پہاڑ کے لشکر آ رہا ہے اور لشکر نہ بھی آ رہا ہو تو ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے، محمد جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. آج کردار ایسا ہو کہ پہلے میں اپنے آپ کو تو شیعہ بن کے دکھاؤں پھر میں کسی کو شیعت کی تعلیم دوں، پہلے میں تو عالم بن کے دکھاؤں پھر کسی کو علم دین کی تعلیم دوں، پہلے میں کسی کو اخلاق میں اچھا بن کے دکھاؤں پھر کسی کو اخلاق کی تعلیم دوں. تو بہرحال پہلے اپنے آپ کے کردار کو ایسا پیش کریں کہ لوگ دیکھ کر کہیں واقعی جعفر صادق کا شیعہ جا رہا ہے. جب آپ کا کردار ایسا ہوگا تو خود بخود مذہب اہل بیت کی ترویج ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ آپ نے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا. آپ کی فصاحت و بلاغت اور علم سے بھرپور جوابات کی بدولت ہمیں بہلول دانہ، نہ صرف بہلول دانہ بلکہ ائمہ علیہ السلام سے متعلق جو آپ نے فرمایا وہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ناظرین، اپنے ہوسٹ عباس نقوی اور علامہ جواد حسین عابدی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. جناب زہرا کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، جناب زہرا.